میں کیوں سوال پوچھوں گا؟ میں اس لیے پوچھوں گا کہ میں نے 15-20 سال بعد اپنے علاقے کے لوگوں کی چہروں پہ مسکراہٹ دیکھی۔ 2013 میں جب خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت بنی، مجھے یاد ہے 115 اسکول صرف میرے حلقے میں تباہ تھے، صرف میرے حلقے میں 115 اسکول تباہ ہو چکے تھے۔ ہمارے وہاں پہ برجز تباہ، ہماری سڑکیں تباہ، ہمارا ٹورزم تباہ، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ، ہمارے لوگوں کے چہروں میں خوف تھا، دلوں میں خوف تھا، اغوا برائے توان، قتل و غارت گری، بم دھماکے۔ ہر جمعے کے دن آپ سنتے تھے کہ پشاور میں بلاسٹ ہوا۔ جب ہم پشاور میں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہر جمعے کو نماز سے پہلے یا نماز کے بعد یہ خبر آتی تھی کہ پھر دھماکہ ہوا، 100 شہید ہوئے، 80 شہید ہوئے۔ آپ گننا شروع کرو گے کہ اس بلاسٹ میں اتنے لوگ شہید ہوئے، تب آپ دکھاؤ گے۔ اور جب تاریخ لکھی جائے گی تو صرف یہ امپورٹڈ حکومت ہماری ذمہ دار نہیں ہوگی، بلکہ ہمارا میڈیا بھی ہمارا ذمہ دار ہوگا کہ کیوں ہماری آواز نہیں بنے یار، کیوں انتظار کیا زندگیوں کو، یہاں سے لاشوں کا کیوں انتظار کیا، کیوں انتظار کیا کہ ہمارا امن برباد ہو۔ تو میرے پاکستانیوں 2-3 چیزیں آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ میں اپنے پشاور ریجن کے اور ساؤتھ کے پی کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ملاکن اور سوات کے لوگ نکلے تھے اور حکومت وقت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا، ان کی طرف سے مکمل خاموشی تھی، وہ آپ کے سوالوں کی جواب نہیں دے رہے تھے، اس سے شک و شبہات نے جنم لیا، تو ہوتا کیا کہ لوگ خود نکل آئے۔ آپ بھی پشاور ریجن کے لوگ اور ساؤتھ کے پی کے لوگ، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے لیے خود نکلو۔ آپ کے لیے کوئی نہیں نکلے گا، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، سڑکوں پہ نکلنا شروع کر دے اور ایک چیز مانگے، واضح پیغام دے، ان سب کو بتا دے کہ بھائی آپ نے سیاست کرنی ہے کرو، اس میں پولیٹیکل پارٹی سے بالاتر ہو کے، نظریوں سے بالاتر ہو کے، پسند ناپسند سے بالاتر ہو کے سیاست کرنی ہے اور بعد میں کریں گے۔ امن ہوگا تو سیاست ہوگی نا، لیکن وہاں پہ امن تو تھا، امن کو برباد کیا جا رہا ہے۔ تو میرے پاکستانوں ایک چیز کرے، اور میں اسلام آباد، کوئٹہ، بلوچستان، سندھ، اپنے لاہور، ان تمام شہروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آگ لگے گی پشاور میں تو اس کی تپش آپ بھی محسوس کرو گے، جنازہ اٹھے گا سوات دیر ملاکڑ میں تو اس کی تپش اور اس کا درد آپ بھی محسوس کرو گے۔ 80,000 جانوں کا ہم نے دہشت گردی کی جنگ میں نذرانہ پیش کیا تھا، ہمارے پاکستانی شہید ہوئے تھے، 7,000 ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے تھے، تب کہیں جا کے ہم نے امن حاصل کیا تھا۔ ان 80,000 میں کسی کوئی صرف میرے گھر کا نہیں تھا، اس میں آپ کے گھر کے بھی لوگ تھے، ہر شہر کے تھے، پاکستان کے ہر حصے کا تھے۔ یہ پاکستان کے امن کی بات ہو رہی ہے، اس میں خطرناک چیز یہ ہو رہی ہے کہ الزامات لگا کے اس کو تقسیم پیدا کر کے پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ خدا کے لیے پاکستان کے امن کے لیے کھڑے ہو جائے اور اس امپورٹڈ حکومت سے وہی سوال کرے کہ کیوں آپ کرتے ہیں، کیوں جواب نہیں دیتے، کیسے یہ حالات خراب ہو گئے، کیسے ہمارا امن برباد ہوا۔ آپ ڈیٹا نکالے نا، ریجیم چین آپریشن کے بعد کتنے بلاسٹ ہوئے، کتنے اٹیکس ہوئے، کتنے اغوا برائے تاوان کے کیسز آئے۔ اس سے پہلے آپ نے سوات میں صرف سیاحت سنی تھی، آپ نے ملاکڑ میں ٹورزم کا فروغ سنا تھا، انفراسٹرکچر کی ترقی سنی تھی، اسکول کالج یونیورسٹیز آباد ہو رہے ہیں یہ سنا تھا، لیکن اب ہم واپس اس طرف چلے گئے۔ پشاور ریجن کے لوگوں کو، ساؤتھ کے پی کے لوگوں کو خصوصاً، کیونکہ وہاں پہ حالات خرابی کی طرف امپورٹڈ حکومت کی خاموشی کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ تو جب جا رہے ہیں تو آپ اپنے لیے خود نکلے اور ایک پیغام دیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹی سے بالاتر ہو کے، کیونکہ اگر اللہ نہ کرے ہم بے گھر ہوئے نا، تو جب ہم کیمپوں میں جا رہے تھے 2008 میں تو یہ اعلان نہیں ہوا تھا کہ پی ٹی آئی والے کیمپوں میں جائے، اس میں ہم سب کیمپوں میں جا رہے تھے، کیمپوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ جب گھر پہ ماٹر گولے لگتے تھے نا تو ماٹر گولا یہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ پی ٹی آئی والے کا گھر ہے کہ نون لیگ کا گھر ہے کہ اے این پی کا گھر ہے، وہ ماٹر گولا تمام لوگوں کے گھروں پہ گرتا تھا۔ اگر اے پی ایس میں بچے شہید ہوئے تو ہم سب کے بچے تھے۔ تو خدا کے لیے، اپنے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اس کے لیے نکلے اور اسی طرح کھڑے ہو جائے جس طرح ملاکن ڈویژن کے لوگ تھے۔ اور ایک آخر میں چیز میں بتانا چاہتا ہوں اپنے میڈیا کے دوستوں کو کہ آج جب ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو آگ روکنے کے لیے مدد کیوں نہیں کرتے، کیوں لاشیں گرنے کا انتظار ہوتا ہے؟ کل باعث ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں سب مل کے بات کرتے ہیں، تو کیا جب یہ سوال پوچھے جا رہے تھے تو پارلیمنٹ نہیں تھا؟ کیا یہ امپورٹڈ حکومت نہیں تھی؟ کیا یہ ہماری ادارے نہیں تھے؟ اس وقت ہم نے کیوں فوکس نہیں کیا، کیوں جواب نہیں ڈھونڈے، کیوں یہ حالات پیدا ہو گئے؟ تو آج لوگوں کے دلوں میں نفرت ہے، کیوں پیدا نہ ہو؟ تو خطرناک ہے۔ ہم نے پاکستان کے لیے متحد رکھنا ہے، سب کو آپ کو روکنا ہے، لاشیں نہیں گرنے دینی، زندگیوں کو بچانا ہے، اس پہ فوکس کرنا ہے خدا کے لیے۔ اور یہ جو لوگ زخموں پہ نمک پاشی کر رہے ہیں نا، میں ان سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں یار، سب سے زیادہ ہمارے پولیس کے جوان شہید ہو چکے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے جا چکے ہیں یار، ان کے جنازے اٹھے ہیں، آپ اتنا انتظار نہیں کرتے کہ ان کا خون خوش ہو جائے یار۔ اس آگ کو اور اس تپش کو محسوس کرو، جو نفرت ہے، جو سوال آپ لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کر رہے ہو، اس کو محسوس کرو۔ میں زیادہ کھل کے اس کے اوپر بات نہیں کر رہا، ملک کا نقصان ہوگا، خدا کے لیے یہ چیزیں نہ کرے، اپنے ملک کو دیکھے یار، پھر سے اس طرف نہ جائے، ابھی بھی حالات ٹھیک ہے، ہو سکتے ہیں۔ کیوں نفرتیں پیدا کرتے ہو؟ زندگیاں چلی گئی ہے، لوگ مر رہے ہیں، گھروں میں کیا ہوا، لیکن مرد میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا کر رہے ہو آپ؟ نہ کرو اس طرح، لوگوں کے ساتھ ظلم مت کرو، نفرتیں مت پھیلاؤ۔ یہ پاکستان کے ہر حصے کا امن ہمارا امن ہے، ہم آپ کی طرف تقسیم نہیں کرتے۔ آپ تو وہ ہو نا جس نے اعلان کیا تھا کہ اٹک کی اس پار نہ آئے ادھر دھماکے کرے، یہ وہی شخص ہے نا شہباز شریف؟ مت کرو ایسا،
लोगों की जिंदगी से मत कह लो। अमेरिका की गुलामी करनी है करो, आपने उनकी पूजा करनी है करो, डॉलरों की पूजा करनी है करो, मेरी जिंदगी की कीमत पे नहीं, खुदा की यार मेरे लोगों की कीमत पे नहीं, इंसानी जानों की कीमत पे नहीं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जिंदगी में सबसे कीमती आपका क्या, आपकी वालदा होती है। 2008 में मेरी वालदा को गोली लग चुकी है, आज तक वो पैरालाइज है। हमारा क्या जाएगा? मेरा घर तो 2008 में तबाह हो गया था, लेकिन कमिटमेंट ये किसी और की वालदा के साथ ये ना हो, कोई और पैरालाइज ना हो, किसी और से घर से जनाजा ना उठे, किसी और का घर तबाह ना हो। तो हमारी तो ये ख्वाहिश है यार। आप इसके बदले कह रहे तो कि यार बागी है यार, रियासत के खिलाफ तकरीरें करता है, रियासत दुश्मन है, मतलब ये जवाब नहीं है।